مسیح یسوع کے فتح مند جلالی اور قدوس نام میں اب سب کی سلامتی ہو۔ کلام مقدس میں سے چند آیات پڑھیں گے۔ مقدس آموس نبی کی کتاب، اس کا 4 باب اور 4 آیت سے اس طرح لکھا ہے: بیتیل میں آؤ اور گناہ کرو، اور جلجال میں کثرت سے گناہ کرو۔ ہر صبح اپنی قربانیاں اور ہر تیسرے روز دائیں کی لاؤ، اور شکرگزاری کا ہدیہ خمیر کے ساتھ آگ پر گزرانو، اور رضا کی قربانی کا اعلان کرو اور اس کو مشہور کرو، کیونکہ اے بنی اسرائیل، یہ سب کام تم کو پسند ہے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ خداوند فرماتا ہے، اگرچہ میں نے تم کو تمہارے ہر شہر میں دانتوں کی صفائی اور تمہارے ہر مکان میں روٹی کی کمی دی ہے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ اور اگرچہ میں نے می کو، جب کہ فصل پکنے میں 3 مہینے باقی تھے، تم سے روک دیا، اور ایک شہر پر برسایا اور دوسرے سے روک رکھا، اور ایک قطعہ زمین پر برسا اور دوسرا قطعہ بارش نہ ہونے کے باعث سوکھ گیا، اور 2-3 بستیاں آوارہ ہو کر ایک بستی میں آئیں کہ لوگ پانی پئیں، پر وہ آسودہ نہ ہوئے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے، خداوند فرماتا ہے۔ پھر میں نے تم پر باد سموم اور گیروئی کی آفت بھیجی، اور تمہارے بے شمار باغ اور تاکستان اور انجیر اور زیتون کے درخت ٹڈیوں نے کھا لیے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے، خداوند فرماتا ہے۔ میں نے مصر کی سی وبا تم پر بھیجی، اور تمہارے جوانوں کو تلوار سے قتل کیا، تمہارے گھوڑے چھین لیے، اور تمہاری لشکرگاہ کی بدبو تمہارے نتھنوں میں پہنچی، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے، خداوند فرماتا ہے۔ میں نے تم میں سے بعض کو الٹ دیا، جیسے خدا نے سدوم اور عمورہ کو الٹ دیا تھا، اور تم اس لکٹی کی مانند ہوئے جو آگ سے نکالی جائے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے، خداوند فرماتا ہے۔ پس اے اسرائیل، میں تجھ سے یوں ہی کروں گا، اور چونکہ میں تجھ سے یوں کروں گا، اس لیے اے اسرائیل، تو اپنے خدا سے ملاقات کی تیاری کر، کیونکہ دیکھ، اسی نے پہاڑوں کو بنایا اور ہوا کو پیدا کیا۔ وہ انسان پر اس کے خیالات کو ظاہر کرتا ہے، اور صبح کو تاریک بنا دیتا ہے، اور زمین کے اونچے مقامات پر چلتا ہے۔ اس کا نام خداوند رب الافواج ہے۔ خداوند کی برکت کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آج ان آیات میں سے جو آموس نبی کی معرفت ہم تک پہنچی ہیں، ہم کلام سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے۔ خداوند اپنا غصہ ظاہر کر رہا ہے، لیکن اس غصے کے پیچھے اس کی محبت اور اس کا پیار وہ چھپا ہوا ہے۔ اور بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ وہ دور ہے جب بنی اسرائیل میں بت پرستی بہت بڑھ گئی تھی۔ لکھا ہے، بیتیل میں آؤ اور گناہ کرو۔ اب اگر لفظی طور پر اس کے پیچھے جائیں تو بیتیل کا مطلب خدا کا گھر، اور خدا خود کیا کہہ رہا ہے کہ بیتیل میں آؤ اور گناہ کرو؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا ایک طرح سے ان لوگوں پر ظاہر کر رہا ہے کہ وہ جگہ بیتیل، آپ جانتے ہیں، وہ جگہ ہے جہاں مقدس یعقوب کی ملاقات خدا سے ہوئی تھی، اور یاد کے طور پر، یادگاری کے طور پر وہاں پر اس نے پتھروں کا ڈھیر لگایا تھا، اور بہت دیر تک یہ جگہ جو ہے وہ خدا کے نام سے کہلاتی رہی۔ بعد میں بے شک اس کو دوسرے بت پرستی کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ اسی وجہ سے خداوند یہاں پہ کہتا ہے، بیتیل میں آؤ اور گناہ کرو، اور جلجال میں کثرت سے گناہ کرو۔ جلجال کون سی جگہ ہے؟ یہ
جب بحر کلزم سے پار اترے تھے تو وہاں پر ایک پتھروں کا ڈھیر اسی طرح سے بنایا گیا تھا۔ اب یہ کون سے پتھر تھے؟ کیونکہ بحر کلزم تک جب پہنچے تھے تو وہاں پر یہ آپ کو پتہ ہے مصر میں سے بحر کلزم کراس کیا، اور یہاں یہ دریائے یردن کی بات ہو رہی ہے۔ دریائے یردن جب کراس کرنا تھا تو وہ اس طرح سے ڈھلوان کی طرح بہتا ہے، اور وہاں پر خدا نے کیا حکم دیا تھا کہ وہ کاہن جو عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے ہوں گے یشوع کی قیادت میں، تو وہ جا کے کھڑے ہو جائیں اور پانی رک جائے گا، اور پانی میں جب ان کے پاؤں ڈوبے تو وہ پانی رک گیا وہاں پر، اور پانی رکے پانی میں سے یعنی خشک زمین میں سے بنی اسرائیل یہاں سے بھی گزرے، جیسے بحر کلزم میں سے مصر سے نکلتے وقت گزرے تھے، دریا یردن میں سے بھی خشک زمین پر نکل گئے۔ اور پھر وہ جگہ جہاں پر وہ کھڑے تھے، وہ کاہن جہاں خدا کا عہد کا صندوق ان کے پاس تھا، تو خدا نے کہا کہ وہاں سے 12 پتھر اٹھا لینا اور اس کو یادگار کے طور پر وہاں یعنی جب دریا پار کر جاؤ تو وہاں رکھ دینا۔ تو یہ 12 پتھر وہی 12 قبیلوں کی یادگار کے طور پر لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں۔ جب ہم اس کا احوال پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ آنے والی نسلوں کو، یشوع کی کتاب میں لکھا، آنے والی نسلوں کو بتانا کہ یہ کیوں 12 پتھر یہاں پہ لگائے گئے تھے، اور وہ یادگار تھی کہ خدا نے کس طرح سے اپنے لوگوں کو بچایا ہے۔ اور وہاں قربانیاں چڑھائی جاتی رہیں، لیکن ایک وقت آیا کہ وہی جو اونچے مقاموں کی یہ جگہ تھی جو مشہور تھی، وہاں پر بت پرستی ہونا شروع ہوئی، اور یربعام نے یہیں پر سونے کا بچھڑا جو ہے وہ نصب کیا تھا، اور یہاں پھر نفرت انگیز کام ہونا شروع ہو گئے۔ اور اسی لیے یہ جگہیں جو خدا کے لیے مخصوص تھیں جب بت پرستی کے لیے استعمال ہونا شروع ہوئی تو خدا غضبناک ہوتا ہے۔ بیت ال میں آؤ اور گناہ کرو، اور جلجال میں کثرت سے گناہ کرو، اور ہر صبح اپنی قربانیاں اور ہر تیسرے روز دائیہ کی لاؤ۔ سارے کام اچھے لگ رہے ہیں، صبح قربانی کا حکم تھا، صبح اور شام کی قربانی کا، ہر تیسرے روز دائیہ کی لاؤ۔ تیسرے روز کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جو سبت کا سال ہوتا تھا یعنی 7واں سال، اس میں زمین کو بھی آرام دیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد جو تیسرا سال ہوتا تھا اس میں جو زمین کی پیداوار ہے اس کی دائیہ کی بھی لائی جاتی تھی۔ قربانیاں تو روز چڑھائی جاتی تھیں، لیکن دائیہ کی اس زمین کی خاص طور پر جو اس کی جناس ہوتی تھی وہ تیسرے سال لائی جاتی۔ تیسرے روز کا مطلب یہاں پر جو کمچی یعنی جو 12ویں صدی کا یہودی مبلغ ہے جو ان ساری چیزوں کو کھولتا ہے، یا کمچی کی بات کر لیں یا یارکی کی بات کریں، دونوں 12ویں صدی کے ہیں، تو وہ بیان کرتا ہے کہ تیسرے روز کا مطلب یہاں پر تیسرا سال ہے، اور وہ سبت کے سال کے بعد جب تیسرا سال جب زمین دوبارہ بوئی جاتی تھی تو اس کی دائیہ کی یہ لاتے تھے۔ اور اس کو آپ جب ہم یہاں پر سمپلی دیکھتے ہیں، تیسرے روز کا مطلب صرف میں نے واضح کیا ہے کہ خداوند کیا کہہ رہا ہے کہ تیسرے روز تم دائیہ کی بھی لاتے ہو، اور شکر گزاری کا ہدیہ خمیر کے ساتھ آگ پر گزرانو اور رضا کی قربانی کا اعلان کرو اور اس کو مشہور کرو، کیونکہ اے بنی اسرائیل یہ سب کام تم کو پسند ہے۔ مطلب وہی تھا کہ خدا ناراضگی سے بات کر رہا ہے، خدا غصے میں بات کر رہا ہے کہ وہ جگہیں جو میرے لیے مخصوص تھیں، جو پاک قربانیوں کے لیے مخصوص تھیں، وہاں پر اب بت پرستی ہو رہی ہے، قربانیاں گزرانی جا رہی ہیں لیکن گناہ کے ساتھ۔ اور پھر خداوند سکھاتا ہے ان کو، کچھ واقعات یاد دلاتا ہے کہ اگرچہ میں نے تم کو تمہارے شہر میں دانتوں کی صفائی اور تمہارے ہر مکان میں روٹی کی کمی دی ہے، فیمن کی صورتحال ہے، کال کی قحط کی صورتحال دکھائی اپنے لوگوں کو، کھانا نہیں مل رہا ہے، اور جب کھانا نہیں ہے تو کس قدر قسم پرسی کی حالت انسان کی ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں بھی آپ نے کئی ملکوں میں دیکھا ہے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو حالات ہوئے ہیں، لوگ خوراک کے لیے مارے مارے پھر رہے تھے، کھانے کے لیے بہت مشکل میں تھے،
اور یہاں پہ خداوند کیا سکھا رہا ہے کہ میں نے تمہارے ہر مکان میں روٹی کی کمی دی تو بھی تم میری طرف رجوع نہیں لائے۔ انسان اتنا سخت مزاج ہو چکا ہے کہ وہ پھر بھی خدا کی طرف رجوع نہیں لائے۔ اس وقت کی بھی بات ہے اور آج کے دور پر بھی ہم اس کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے اگرچہ میں نے می کو جب کہ فصل پکنے میں 3 مہینے باقی تھے۔ جو کھیتی باڑی کا، زراعت کا کام جانتے ہیں، ایگریکلچر کا کام جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایک شروع کا پانی اور ایک آخری فصل پکتے وقت جو پانی وہ بہت ضروری ہے۔ اور جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں لوگ پانی خریدتے ہیں، مول خرید کر پھر اپنی فصلوں کو لگاتے ہیں، کیونکہ فصل خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو خدا ان کا کہتا ہے کہ جب فصل پکنے میں 3 مہینے باقی تھے تو میں نے بارش کو روک رکھا۔ کیا تھا مسئلہ؟ وہی خدا سکھانا چاہ رہا تھا کہ وہ کس قدر ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، اگر وہ چاہے تو ہماری فصلوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ خدا نے بارش کو روک رکھا۔ یہ بھی مثالیں آپ کو کلام مقدس میں ایلیا نبی کی مثال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ 2-3 بستیاں آوارہ ہو کر ایک بستی میں آئیں تاکہ لوگ پانی پئیں، پر وہ آسودہ نہ ہوئے تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے، خداوند فرماتا ہے۔ یعنی پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اس کے باوجود بھی خدا کی طرف لوگ رجوع نہیں لا رہے۔ پھر لکھا ہے پھر میں نے تم پر باد سموم اور گروئی کی آفت بھیجی۔ باد سموم گرم ہوا اس کا مطلب ہے، اور گرم ہوا جب ہم پھر کمچی کا نام میں لوں گا کہ وہ بیان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ جو ہے یہ ایسٹرن جو ہوا ہے، مشرقی ہوا ہے، یہ اس کی طرف ذکر کرتا ہے کہ مشرق سے جو ہوا آتی ہے وہ گرم ہوتی، جلانے والی، برن کرنے والی یہ ہوا ہوتی۔ باد سموم اور گہروئی کی آفت، گہروئی یہ زرد رنگ کو کہتے ہیں، اور لوگ جانتے ہیں کہ جب آٹم یا خزاں کا موسم آتا ہے تو درختوں کے پتے زرد ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ گروئی کی آفت ایک طرح سے کہا جاتا ہے ٹیکنیکل لینگویج میں کہ یہ پودوں کے لیے جوائنٹس یرکان، یعنی وہ جسے پیلیا بھی ہم کہتے ہیں، یہ اس طرح کی آفت تھی کہ ان کے کچے پھل جھڑ گئے، ایون ان کے پتے جھڑ گئے، جو کلیاں ہوتی ہیں وہ بھی جھڑ گئیں۔ خدا نے اتنا وہاں پر ان کے ساتھ ایسا کیا، باد سموم یعنی گرم ہوا بھیجی، اور پھر اس کے ساتھ گہروئی کی آفت بھیجی، اور تمہارے بے شمار باغ اور پاکستان اور انجیر اور زیتون کے درخت ٹڈیوں نے کھا لیے تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے، خدا فرماتا ہے۔ یہ سارے کے سارے واقعات ایک ہی طرف کو اشارہ کر رہے ہیں کہ کھانے کی چیز انسان کی بنیادی ضرورت کھانا ہے، اور جب کھانا بھی نہیں مل رہا، پانی بھی نہیں مل رہا، سارا کچھ تباہ ہو گیا، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، پھل تباہ ہو گئے ہیں، اس کے باوجود بھی انسان خدا کی طرف رجوع لانے سے گریزاں ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے میں نے مصر کی سی وبا تم پر بھیجی اور تمہارے جوانوں کو تلوار سے قتل کیا، تمہارے گھوڑے چھین لیے، اور تمہاری لشکرگاہ کی بدبو تمہارے نتنوں میں پہنچی تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے، خداوند فرماتا ہے۔ سلاطین کی کتاب میں وہ واقعہ درج ہے جہاں پر شاہ ارام نے بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا کیا تھا، اور مصر کی سی وبا یعنی وہ جو تکلیفیں، جو آفتیں مصر میں صحیح ہیں، اسی طرح کی وبا بھی بھیجی، اور جلانے والے سانپ بھی تھے۔ آپ کو پتہ ہے جگہ بجگہ جہاں پر بھی یہ نافرمانی کرتے رہے خدا سزا دیتا رہا، اور ایک دفعہ بنی قرہ کا بھی ذکر ہے، اور پھر اس سے پہلے بھی کچھ ایسے ذکر ہیں، اور یہ انہی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اسپیسیفکلی اگر اس کو دیکھیں تو وہاں پر ایسا ہوا تھا کہ جب شاہ ارام نے قتل کیا تو وہاں پر صرف 10 رتھ لکھا ہوا ہے سلاطین کی کتاب میں، دوسری سلاطین کی کتاب کے 13ویں باب میں، کہ 10 رتھ صرف باقی بچے تھے۔ یعنی اس قدر تباہی ہوئی کہ گھوڑے بھی مار دیے گئے، گھڑ سوار بھی مار دیے گئے، جو جنگجو نوجوان تھے انہوں نے قتل کر دیا، کوئی لاشیں اٹھانے والا نہیں ہے۔ خداوند کہتا ہے تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ ایسے حالات بھی ہوئے، جنگ میں بھی شکست ہوئی ہے، پھر بھی خداوند کہتا ہے میری طرف رجوع نہ لائے۔
میں نے تم میں سے بعض کو الٹ دیا جیسے خدا نے سدوم اور عمورہ کو الٹ دیا تھا۔ سدوم اور عمورہ کے سارے حالات و واقعات آپ جانتے ہیں، کس طرح سے خدا نے آسمان سے آگ اور گندھک کو نازل کیا اور ان شہروں کو خدا نے تباہ کیا تھا۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے ایسا بھی تمہارے ساتھ کیا اور تم اس لکٹی کی مانند ہوئے جو آگ سے نکالی جائے۔ ایسی حالات میں بھی تم خدا کی طرف رجوع نہیں لائے۔ لکٹی کا اگر مطلب دیکھا جائے تو لکٹی وہ لکڑی ہوتی ہے جس سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کئی دفعہ سردیوں میں گروپ بنا کر اور آگ جلائی ہوتی ہے اور ایک لکڑی رکھی ہوتی ہے جس سے وہ آگ کو ہلاتے رہتے ہیں تاکہ آگ جلتی رہے، اور وہ لکڑی آدھی جلی ہوتی ہے اور آدھی صحیح ہوتی ہے لیکن وہ کسی کام کی نہیں رہتی، اس لیے کہ وہ اس سے آگ جلاتے رہتے ہیں۔ مطلب انسان کے لیے خدا نے کہا کہ میں نے تم کو الٹ دیا، تم اس لکٹی کی مانند ہوئے، تم کسی بھی کام کے نہیں رہے، پھر بھی تم میری طرف رجوع نہیں لائے۔ خدا جو بحالی کا خدا ہے، خدا جو انسان کو بحال کر سکتا ہے، خدا جو انسان کو دوبارہ سے اپنی نزدیکی قربت میں لینا چاہتا ہے، ہم اس کی طرف جانے کے لیے خدا گلہ کر رہا ہے کہ تم انسان پھر بھی میری طرف رجوع نہیں لائے ہو، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ خدا فرماتا ہے پس اے اسرائیل، اب خداوند غصہ خدا نے کر لیا، گلہ کر لیا ہے، اب خداوند پھر اپنی محبت سے مجبور ہے۔ یہی خدا کی ذات اور صفات میں اور انسانی جو سرشت ہے اس میں فرق ہے کہ خدا غصے میں آتا ہے لیکن پیچھے محبت کار فرما ہوتی ہے۔ اور محبت کیا ہے؟ پس اے اسرائیل، میں تجھ سے یوں ہی کروں گا۔ کیا کرے گا؟ کہ وہ جیسے سدوم اور عمورہ کو الٹ دیا تھا تم کو بھی الٹ دوں گا۔ لیکن کیا خدا کہتا ہے؟ چونکہ میں تجھ سے یوں کروں گا اس لیے اے اسرائیل تو اپنے خدا سے ملاقات کی تیاری کر۔ یہ وہ خدا کی محبت ہے جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، اور یہی خدا محبت ہم سے رکھتا ہے کہ وہ بچانا چاہتا ہے، وہ کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا ہے۔ پریشان انسان ہوتا ہے، وبائیں بھی آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، لیکن خدا ان سے نکلنے کی راہ پیدا کرتا ہے۔ بعض دفعہ خدا سکھاتا ہے اس ایسے حالات میں جس میں سے ہم گزشتہ 4 ماہ سے گزر رہے ہیں، بلکہ 5 ماہ سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں بہت کچھ خدا نے سکھایا، یقیناً خدا کے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور سیکھ رہے ہیں، اور ابھی بھی جو لوگ سخت دلی کے ساتھ خدا سے منحرف ہیں، یہ ان کے لیے ایک بار پھر یاد دہانی کا پیغام ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی طرف رجوع لائیں، اور لکھا ہے یہاں پر کہ اے اسرائیل تو اپنے خدا سے ملاقات کی تیاری کر، کیونکہ دیکھ اسی نے پہاڑوں کو بنایا اور ہوا کو پیدا کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خدا کی ذات کی جو صفات ہیں، جو اس کی خدائی ہے، جو اس کے خالق ہونے کو ثابت کرتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اے اسرائیل تو اپنے خدا سے ملاقات کی تیاری کر۔ اسی کے ہاتھ میں سب نے جانا ہے، اسی کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور لکھا ہے وہ انسان پر اس کے خیالات کو ظاہر کرتا اور صبح کو تاریک بنا دیتا ہے۔ زبور 139 میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی لکھا ہوا وہ ہمارے دل کے خیال جانتا ہے، اور اگر ہم اسی جب لکھا ہے صبح کو تاریک بنا دیتا ہے، یہ بھی خدا کے اختیار میں، یقیناً وہ خالق ہے، اور سورج، چاند اور جو بھی اس دنیا میں ہمیں کائنات میں نظر آتا ہے سب کچھ اسی کی کاریگری ہے۔ تو صبح کو تاریک بنا دیتا ہے، لکھا ہوا ہے اسی آموس کی کتاب کے 5ویں باب کی 8ویں آیت میں، وہی ثریا اور جبار ستاروں کا خالق ہے جو موت کے سائے کو مطلع نور اور روز روشن کو شب دجور بنا دیتا۔ وہ موت کے سائے کو مطلع نور اور روز روشن کو شب دجور بنا دیتا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ وہ موت کے سائے کو بھی ٹال دیتا ہے صبح کی طرح، اور روز روشن کو شب دجور، یعنی تاریک سیاہ رات، یہ شب دجور فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ تاریک سیاہ رات بنا دیتا ہے۔ اور وہی خدا جو ہم انسانوں کا خالق ہے، جس نے ہمیں چنا ہے، خریدا ہے، اپنے خون سے خریدا، اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے، وہ فرماتا ہے کہ ہمیں اس سے ملاقات کی تیاری کرنا ہے۔
کاش کہ ہم سب خداوند کے کلام پر کان لگانے والے ہوں، توجہ کرنے والے ہوں، دھیان کرنے والے ہوں، اس کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے والے ہوں، تاکہ آنے والے وقت میں جب اس کا ظہور اس دنیا میں ہو، جب اس کی آمد ثانی اس دنیا میں ہو، تو ہم اس کے سامنے کھڑے ہونے کا مقدور پا سکیں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔